بیرسٹر وقاص ابریز خان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ اور سر، ہم نے دیکھا کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل سے متعلق بات کی گئی ہے، جو کہ ڈپلومیٹکلی بھارت کی ایک اور شکست بھی ہے۔ ویسے 2019 میں بھی جب معاملات شدت اختیار کر گئے تھے انڈیا پاک ریلیشنز میں، تب بھی انہوں نے انٹروین کیا تھا، لیکن بھارت نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ کیا اب بھارت ٹیبل پر آنے کو تیار ہو جائے گا سر؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل لاء کی اگر بات کی جائے، یو این چارٹر کی بات کی جائے تو آرٹیکل 33 سے لے کر 38 تک وہ پروویژنز موجود ہیں کہ کوئی بھی عالمی جنگ ہو، عالمی تنازع ہو، نیگوسیشن سے، کنسیلیشن سے، میڈیشن سے، آربیٹریشن سے اور تھرڈ پارٹی انٹرونشن سے ٹیبل پہ بیٹھ کر اس کا حل ڈھونڈنا ہی مہذب قوموں کی نشانی ہے۔ اور انٹرنیشنل لاء تمام دنیا کے مہذب معاشروں کو پابند کرتا ہے کہ یہی طریقہ کار اپنایا جائے، جسے انٹرنیشنل لاء میں اسپیسیفک موڈ آف ریزولیشن یا ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کا طریقہ کار کے طور پہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی، کیا ہندوستان اس پہ متفق ہوگا، ایگریڈ کرے گا؟ 2019 کے اندر تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھنے سے بھاگ گیا ہے، لیکن گزشتہ روز جس طریقے سے ہمارے جوانوں نے، شیروں نے، دلیروں نے اس کو دور چٹائی اور پاکستان کا ہاتھ اللہ کے فضل و کرم سے اوپر رہا، اور پاکستان کے جوانوں کی، شیروں کی، پاک فوج کے اور ایئر فورس کے جوانوں نے جس طرح فتح کے جھنڈے ہندوستان کے اندر پوری دنیا میں اور پاکستان میں لہرائے، اس کے بعد آئی تھنک کہ دس از اے نیڈ آف آر کہ ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی مذاکرات سے مسئلہ کشمیر کا بھی حل ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ 1948 کی جو ریزولیشن تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ آنے والے وقت میں مسئلہ کشمیر کا حل یو این یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یا جنرل اسمبلی کی ریزولیشن کے نتیجہ میں ہی نکلے گا، اور کوئی بھی ملک جن کی جو سرحدیں ہیں اس کو سپر سیڈ نہیں کرے گا، اپنی لمیٹیشن کو کراس نہیں کرے گا۔ لیکن 2019 میں 35 اے اور 370 کو منقطع کر کے بھارت نے اپنا دہشت گرد ہونے کا، اپنی جارجیت کا، اپنے استبداد کا، ظلم کا ثبوت دے دیا تھا، لیکن پاکستان نے میکسیمم کوشش کی کہ اپنے سفارتی محاذ پہ وہ جنگ لڑی جائے۔ لیکن اب جو موجودہ سیناریو، اس کے بعد دنیا سمجھ چکی ہے کہ پاکستان نے 4 دن کے ظلم اور جبر کا جواب 4 گھنٹوں میں دے کے ہندوستانیوں کو موت کی نیند سلا دیا، اور ایک دہشت طاری کر دی کہ اگر تم نے کسی بھی مسئلے میں پاکستان کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی، بندوقیں چلانے کی، ڈرانے کی، دمکانے کی، جھکانے کی، بالکل سر، رافیل طیاروں 400 نظام کی تباہی نے بھارت کے دفاعی وقار کو تار تار کر دیا ہے، اور بھارت اس وقت دنیا بھر میں جگ ہنسائی کا سامان بنا ہوا ہے۔ جو بھارت اتنی بڑی بڑی بھڑکے مارتا تھا، محض 4 گھنٹوں کے اندر وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔